اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 سے ہو رہا ہے۔ احکام سلطانی 8 ہو چکے ہیں اور اس کے اندر مختلف قسم کے احکامات ہمارے سامنے سے گزرے۔ جہاد کے خاص طور پہ احکامات اور اس نوعیت کی چیزیں کہ جہاد کے اندر امیر کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، امیر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے اور امیر کو کس طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیے، اس کی بات آج ہو رہی ہے۔ امیر کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ اس طریقے سے ہو کہ اس میں کسی کی ایک طرف نہ لی جائے، یعنی کسی کی سائیڈ امیر کی طرف سے نہ لی جائے کہ امیر اپنی باتوں سے اس بات کا اظہار نہ کرے کہ فلاں بندہ میرے نزدیک سچا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہوا مدینہ کے اندر، وہ واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ بنو عبیرہ کے خاندان تھا، اس خاندان میں ایک شخص تھا بشر۔ بعض روایت میں بشیر لکھا ہے اور بعض روایت میں بشر لکھا ہے۔ تو اب یہ بشیر تھا یا بشر تھا، یہ بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر یہ منافق تھا۔ تو اس نے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب لگایا، کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار اس نے چوری کیے، اور طریقہ یہ کیا چوری کرنے کا کہ اس نے حضرت رفاعہ کے گھر میں نقب لگایا، حضرت رفاعہ کے گھر میں نقب لگا کے غلہ اور ہتھیار اٹھائے اور بوری جو ہے اس نے پھاڑی، اور پھاڑ کے بوری کا یوں غلہ تھوڑا تھوڑا کر کے گراتا چلا گیا۔ یہاں پہ ایک یہودی کا گھر تھا، یہاں تک غلہ لایا اور اس کے بعد بوری کو باندھا اور بوری کو باندھ کے اپنے گھر میں لے گیا۔ تو یہ بنو عبیرہ کے یہاں پہ واقعہ تھا، جہاں پر بھی تھا میں اس کی ایگزیکٹ لوکیشن، تو یہاں تک اس نے نشان لگا دیے۔ جب یہاں تک نشان لگا دیے اور پھر اس طریقے سے بوری کا منہ بند کیا، اور پھر یہ کیا کہ اس نے جو ہتھیار چوری کیے تھے وہ چوری اسی یہودی کے گھر میں امانت کے طور پہ رکھوا دیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہے، اب جب صبح ہوئی تو حضرت رفاعہ اٹھے ہیں، تو حضرت رفاعہ نے اٹھ کر دیکھا کہ ہمارے حضرت رفاعہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہوا، میرے گھر کا سامان چوری ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں پاؤں کے نشانات دیکھے جاتے تھے، باہر نکلے تو دیکھا جی غلے کے نشانات ہیں۔ تو غلے کے نشانات جب یہودی کے گھر تک گئے تو یہودی کے گھر کی تلاشی لی، جب اس گھر کی تلاشی لی تو ہتھیار اسی کے پاس سے نکل آئے۔ تو یہودی نے دیکھا کہ ہتھیار میرے پاس سے نکلے، مجھے چور بنایا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہتھیار ہے یہ میرے پاس بشر نے رکھوائے، اور اب بشر کا کوئی گواہ تو تھا نہیں، اور غلہ سارا بشر اپنے پاس لے گیا کہ چلو میرا فائدہ ہو گیا غلے سے۔ تو یہ معاملہ چلا کہ بنو عبیرہ کو سزا نہ دی جائے بلکہ اس یہودی کو سزا دی جائے۔ بنو عبیرہ نے اس کے پاس ہتھیار رکھوایا ہے تو اس کا تو کوئی گواہ ہی نہیں۔ جب اس کا کوئی گواہ نہیں ہے تو اب حضرت قتادہ اور ایک دوسرے صحابی ہیں، حضرت قتادہ اور حضرت رفاعہ، ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ یہودی جو ہے وہ سچ بول رہا ہے اور اس بشر نے سامان اٹھایا، بشر نے چوری کی ہے، اور یہودی خود کہہ رہا ہے کہ بشر نے میرے پاس مال کو امانت کے طور پر رکھوایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم کیوں ایک مسلمان کے ایمان کے اوپر شک کر رہے ہو، کیوں ایک مسلمان کو تم چور بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ مسلمان کو چور نہ بناؤ، تمہیں چاہیے کہ مسلمان کو چور نہ بناؤ۔ تو پھر یہ آیات یہاں پر نازل ہوئی۔ تو دیکھیں یہاں موٹی موٹی چند باتیں، یہ مجھ سے آگے پیچھے ہو گیا۔
یا موٹی موٹی چند باتیں میں اس کو آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. اس کو نوٹ کیجئے، بڑی اہم ہے. سب سے اہم، سب سے پہلی بات دیکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر کے بارے میں فرمایا کہ تم بلا وجہ، یعنی ارشاد کا مفہوم ہے، ایک مسلمان پر شک کر رہے ہو جبکہ غلہ وغیرہ سارا یہودی کی طرف جا رہا ہے، تو تمہیں مسلمان کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نظریہ تھا جو صحابہ کے سامنے آئے. اس کے اوپر حضرت قتادہ اور حضرت رفاع جو ہے وہ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. دوسری طرف بشر کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی. ٹھیک ہے، بشر کی تائید ہوگی. اور یہودی کے اوپر مسئلہ آ گیا. اب یہاں پر جو بات تھی، سبق بتانا تھا، وہ یہ تھا کہ جو مسلمان قاضی ہے اس کو کسی ایک کی طرف نہیں لینی. فیصلہ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اصل قصے کی اطلاع دے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو سبق سکھایا، سبق سمجھایا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی طرف نہیں لینی. چنانچہ مجھے اور آپ کو بھی یہاں پر سمجھایا گیا کہ ہمارے کان میں اگر کوئی شخص بات ڈالتا ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے، تو ہمیں محض اس شخص کی بات کے اوپر یقین کر کے دوسرے کے بارے میں منفی نہیں ہونا. ہم اس شخص کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ شخص واقعتاً جھوٹ بول رہا ہے، یہ شخص غلط کہہ رہا ہے، ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے. لیکن ہم دوسرے شخص کے لیے خصیم نہیں بن جائیں گے کہ نہیں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرا لازمی غلط ہوگا، اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. ایک منٹ رکیے. ہاں اچھا، تو ہو سکتا ہے یہ بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ ایک بندہ بتا رہا ہے تو ہم اس کی بات پہ کیسے یقین نہ کریں. دیکھیں، آپ بھلے سے یقین کر لیں لیکن اس شخص کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائیں کسی ایک شخص کی بات کی طرف سے. چنانچہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک کا طرفدار نہیں بننا، یعنی فیصلہ کرنے والے کو فیصلہ کرتے وقت کسی ایک شخص کا کسی ایک طرف کا طرفدار نہیں بننا جب تک کہ دونوں کی طرف کی بات واضح نہ ہو جائے. اور جب دونوں طرف کی بات واضح ہو جائے تو صرف فیصلہ دے، اگرچہ اس کا ذہن اس کی طرف نہ لگ رہا ہو، جس کی طرف قرائن ہو، جس کی طرف مشاہدہ جا رہا ہو، اسی کے حق میں فیصلہ دے، اپنے ذہن سے کوئی فیصلہ نہ کرے. سمجھ لیں آپ قاضی ہیں اور آپ کی نظر میں آپ کا بھائی سچا ہے، لیکن گواہ جو ہے وہ دوسرے شخص کے پاس ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بھائی سچا ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ دوسرے کے حق میں ہوگا کیونکہ دلائل اس کے پاس مضبوط ہیں. آپ اپنے دل کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کریں گے. چنانچہ یہاں پر احکام سلطانیہ میں یہی سلاطین کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کے بارے میں اپنے دل کی رائے کو نہ لیں، بلکہ قرائن اور دلائل کو دیکھیں کہ قرائن اور دلائل کیا کہتے ہیں، اس قرائن اور دلائل کے مطابق فیصلہ کریں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی ہے حق بات کے ساتھ، یعنی حکم بتا کے ہم نے کتاب بھیجی ہے. کیوں بھیجی؟ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے بما اراک اللہ، اس طریقے کے مطابق جو طریقہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور یہاں اللہ نے آپ کو سمجھایا کہ آپ
جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کے ساتھ ہی نہ بنے، طرفدار نہ بن جائے۔ بتایا گیا کہ آپ جن کی طرفداری کر رہے تھے دراصل وہ خیانت کر رہے تھے، دراصل وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ بشر کا واقعہ ہے سارا، اس کی ساری تفصیل میں نے یہاں پر لکھ دی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کو مختصر کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے یا پورا نوٹ کر لیجئے۔ یہ واقعہ بڑا اہم اور ضروری ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ۔ اچھا ایک بات سمجھیں جی، رہ گئی بڑی اہم بات، یہاں پر آپ حضرت پوائنٹ بنائیں، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، پیغمبر کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی کرے، یہ پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ قاضی بن جانا یہ بھی پیغمبر کی ذمہ، جج بن جانا یہ بھی پیغمبرانہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی دنیا داری والا کام نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر وکیل بنتا ہے تو یہ دنیا داری والا کام نہیں، LLB پڑھتا ہے تو یہ کوئی دنیا داری والا کام نہیں ہے، کیونکہ حکومتی فیصلے، حکومتی احکام کا نفاذ اور شرعی احکام کا نفاذ یہ اسلامی یہ مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ایک زمانے تک جج رہے، تو اس کی وجہ بھی یہی، ایسے ہی بڑے اکابرین نے بھی جج رہنے کا کام کیا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے من جعل قاضیا فخذوا بہ بغیر سکین، کہ کوئی شخص اگر قاضی بنا دیا گیا تو ویسے جیسے کہ الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ قضا کا کام بہت ہی مشکل ہے، امام ابو حنیفہ کو قضا کا کام دیا گیا تھا، اور امام ابو حنیفہ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، اور اسی وجہ سے ان کو قید کیا اور پھر ان کو جیل میں بند کیا، کہ وہ فرماتے تھے اتنا نازک کام ہے اور اس نازک کام کے اندر مجھے بادشاہ کی بات ماننی پڑے گی، میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا قبول نہ کرنے کی پاداش میں یہ ہوا۔ لیکن اتنی سی بات یاد رکھیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں دین پڑھنے والوں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ جائیں، دین پڑھنے والوں کا کام بس اتنا ہے کہ وہ بس ایک دارالفتہ میں بیٹھ جائیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ اور یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ دین پڑھنے والوں کو ڈاکٹری پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، غلط بات ہے۔ دین پڑھنے والوں کو سیاست پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ دین پڑھنے والوں کو تجارت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ تو لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ کے اندر بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں، تو آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، بس اتنا کافی ہے سمجھانے کے لیے۔ آگے بڑھیں جی، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، آپ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ کی ہے، یہ سلائڈ کھل جائے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، آپ اللہ سے معافی مانگیے، آپ اللہ سے تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف ترجمہ پڑھے، چنانچہ قرآن مجید کے علم کے لیے محض عربی کا ترجمے کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ احادیث رسول کا علم ہونا چاہیے اور باضابطہ علم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جی میں نے حدیث سے مطالعہ کی نہیں، ایسا نہیں، سند کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے، توبہ کرنے کا حکم اللہ نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس کا ہرگز مطلب وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ترجمہ میں کر چکا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے پیچھے گناہ کیا تھا۔ جو یہ سمجھے گا تو نعوذ باللہ من ذالک، ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان میں بھی شک ہو جائے۔ پھر وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے معافی مانگے۔ جہاں پر بھی قرآن مجید میں استغفار کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومنین کے لیے استغفار کریں، آپ ان لوگوں کے لیے استغفار کریں۔ چنانچہ بنو عبیرت کے لیے استغفار کرنے کو تفسیر قرطبی سے لے کر تمام تفاسیر نے اس کا یہی مطلب لیا ہے۔ چنانچہ آج کل کے اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو انجینئر ہیں اور مفسر بن چکے، جو ڈاکٹر ہیں اور وہ مفسر بن چکے، وہ اگر یہ کہیں کہ جناب دیکھو صاف صاف یہ مطلب ہے، اللہ کے نبی نے پیچھے یہ فرمایا، کام کیا، اور اس کے بعد استغفر اللہ، توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ایسے چند ایک مفسرین آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں جو اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء بالکل معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں سرزد ہو سکتا۔ چنانچہ جب بھی استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی درجات کی وجہ سے حکم دیا جی۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفر، وہاں پہ استغفار کا کیوں حکم دیا کہ لوگ تو دین میں جوگ داخل ہو رہے تھے اور لہٰذا آپ استغفار کریں؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی جوگ داخل ہو رہے تھے تو گناہ کی بات ہے یہ؟ نہیں، پھر یہ لوگ تعویل کریں گے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، میں وہ الفاظ زبان پہ نہیں لانا چاہتا۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ جو علم سیکھے بغیر آگے پھیلانا شروع کر دیتا ہے وہ اس کا ایمان زائل ہو چکا تو اس کو پتہ بھی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ چور چوری کرے تو یہ بہتر ہے، لیکن زانی زنا کرے تو یہ بہتر ہے اس شخص سے جو کہ علم نہیں جانتا اور پھر قرآن کی تفسیریں کر رہا ہے۔ اور آج کل ایک لائن لگی ہوئی ہے ہمارے ہاں، اور وہ اس تفسیر کے اندر علماء کی چڑھائی ہوتی ہے اور نہ پتہ ہوتا ہے تفسیروں کا، نہ پتہ ہوتا ہے حدیثوں کا، نہ پتہ ہوتا ہے کسی اور چیز کا۔ بر اللہ حفاظت فرمائے۔ تو واستغفر اللہ کے اندر سمجھ لیجئے آپ اللہ سے معافی طلب کیجئے بنو عبیرت کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے، ٹھیک؟ آپ مسلمانوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کیجئے کہ انہوں نے ایسا ماحول بنایا۔ اور اس کی میں اگر اس کو کھولنا شروع کروں تو سقیقہ بنی سعدہ کا واقعہ آ جاتا ہے، جنگ صفین کا واقعہ آ جاتا ہے، جنگ جمل کا واقعہ آ جاتا ہے، بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو سمجھانی پڑتی ہیں۔ بس بنیادی طور پہ جو میں نے بات ذکر کی بس اسی کو سمجھ لیں۔ تو واستغفر اللہ کے اندر اتنی سی بات ہے۔ کہیں مجھے موقع ہوا ہو سکتا ہے کہ مارچ اپریل کے اندر میری ایسی ترتیب بنے کہ ہم بالتفصیل تفسیر کو پڑھیں، روزانہ 2-4 آیتیں ہی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس موقع پر میں ہر چیز کو خوب کھول کر ذکر کروں گا۔ لیکن بہرحال فی الحال ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے، مراد کو سمجھنے کے لیے، بس اتنا سمجھ لیں۔ چنانچہ قرآن مجید کا ترجمے میں میری خاص طور پر بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، قرآن کے متن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ چنانچہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، یہاں اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، واضح کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ واستغفر اللہ سے کوئی تنبیہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ولا تجادل سے ایک بات سمجھائی گئی۔ اللہ اللہ اللہ، ولا تجادل، آپ وکالت مت کیجیے، ان الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ۔ ان اللہ لا يحب كل خوانا اثیما، ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، وہ کل خوان اثیم دوسری جگہ پر ہے۔ ان اللہ لا يحب، اور بے شک یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بالکل محبت نہیں فرماتے، من اس شخص سے کانا خوانا اثیما، خوان کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو، اثیم کہتے ہیں گناہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ خوان خیانت سے ہے، اثیم اسم سے ہے، اسم کا مطلب گناہ، خوان خیانت سے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ دونوں صفت ہیں، من کے ساتھ مل کے بنتی ہیں، وہ یہ تو ترکیب کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جو خیانت کی تھی اس خیانت کرنے کا اللہ رب العزت نے صراحت کر دی کہ جو بشر ہے انہوں نے خیانت کی۔ یستخفون کا مطلب ہے شرمانا۔ یہ لوگ لوگوں سے تو شرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے جب ہمیں منافق کنسیڈر کیا جائے گا۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن یہ اللہ سے بالکل نہیں شرماتے۔ وہو معہم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ہر وقت اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وہو معہم کے اندر جی بہت ساری باتیں ہیں، میں ان باتوں میں نہیں جاتا، بس آپ حضرات اور میں ذہن میں رکھیے گا جن باتوں کی طرف میں نہیں جاتا نا وہ باتیں آپ لوگوں کے لیے جاننا فی الحال مناسب بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کہ جی ہم نہیں، چلو ہم اس میں تفسیر سے نکال کے پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا۔ جتنا میں پڑھا رہا ہوں کوشش کر کے اسی کو سمجھیں اور اسی کو بار بار آپ کے پاس وقت ہے 2 بار سن لیں، 3 بار سن لیں، 4 بار سن لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، معیت علمی کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم یہ سمجھ رہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کسی کو بھی نہیں پتا۔
اذ یبیتون، بعد یبیتو یہ رات کے وقت مشورہ کرنے، رات کے وقت بات کرنے کو کہتے ہیں. ما لا یرضی من القول، مالا ایسی باتیں کرتے ہیں، اذ یبیتون جب وہ رات کو باتیں کرتے ہیں، ایسی چھپ کر ایسی باتیں کرتے ہیں. یبیتون رات میں باتیں کرتے ہیں، مطلب یہ کہ چھپ کر باتیں کرتے ہیں، یا دونوں مطلب کر لیں، رات میں چھپ کے باتیں کرتے ہیں. ماں وہ باتیں لا یرضی من القول، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے، جن باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، یہ وہ باتیں کرتے ہیں. یستخفون من الناس، ترجمے کو سمجھ لیں دوبارہ جی. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے. جب یہ رات کو بات کرتے ہیں وہ باتیں لا یرضی من القول، جن باتوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ بِمَا يَعْمَلُونَ جو یہ اعمال کرتے ہیں، محیطہ ان سب کو گھیرے ہوئے ہیں. سمجھ رہے جی؟ یہاں تک اللہ رب العزت نے ان لوگوں پہ تنبیہ فرمائی. آگے اللہ رب العزت نے اسی بات کو فرمایا. بنو عبیرت جو ان کا خاندان ہے ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں. بنو عبیرت خاندان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم بشر جو ہے یا بشیر جو ہے، تم لوگ اس کی طرف لے رہے ہو کہ نہیں وہ بہت ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں ہاں انتم، ارے انتم تم تو ایسے ہو، ہاں اولائی کہ تم وہی ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں انتم تم وہی ہو، ہاں اولائی وہی کہ جن کی مجال اتنی سی ہے، جن کی بساط اتنی سی ہے، جن کی سمجھ ہی اتنی سی ہے. ہاں اولائی سے آپ دیکھیں تاکید کی جا رہی ہے کہ تم وہی ہو جو یہی کر سکتے ہو. کیا کر سکتے ہو؟ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، جادلتم کہ تم مقابلہ کرتے ہو، عنہم لوگوں سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے اندر، یعنی دنیا کی زندگی کے بارے میں. مطلب یہ کہ تم دنیاوی زندگی میں لوگوں سے ان کی حمایت کرتے ہو. جادل تم جھگڑا کرتے ہو، ایک ترجمہ جو اصلی ترجمہ ہے اس کا. دوسرا ہے جادل تم عنہم، جب اس کی پروپوزیشن ان آتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جادلہ اوپر، تجادل کا جو پروپوزیشن تھی ان آئی تھی، تو ہم نے وہاں پر اس کا ترجمہ جھگڑے سے نہیں کیا تھا، ہم نے اس کا ترجمہ وکالت سے کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ وکالت. ہاں انتم تم وہی ہو، جادل تم وکالت کرتے ہو ان کی فی الحیات دنیاوی زندگی کے اندر. ومن یجادل اللہ ہاں عنہم یوم، آج تو تم کر رہے ہو. فمن، لیکن قیامت کے دن کون وکالت کرے گا ان کی؟ دیکھیں ان آ گیا اس کے سلے میں، اللہ رب العزت سے ان کی وکالت کون کرے گا قیامت کے دن؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا جو ان کا وکیل بنے گا؟ یا تو تم وکالت کر رہے ہو لیکن اس وقت جا کے کون ہوگا جو ان کا وکیل بنے گا؟ چنانچہ مطلب اس بات کا استفہام انکاری ہے، مطلب اس بات کا یہ ہے کہ کوئی بھی وکیل نہیں بن سکتا ان کی طرف سے، کوئی بھی ان کی طرف سے طرفدار نہیں بن سکتا. چنانچہ یاد رکھیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، چنانچہ جو شخص برا عمل کرتا ہے، برا عمل اپنی ذات کے ہوتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، برا عمل وہ جو کہ متعدی ہو، میں نے غلط کہہ دیا اپنی ذات کے، وہ عمل جو کہ برائی دوسروں کے ساتھ، جیسے ظلم ہے، دغا ہے، سود خوری، رشوت وغیرہ. وَمَن يَعْمَلْ سُوء، جو برا عمل کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے ساتھ برائی کرتا ہے، اپنے حق میں برائی کرتا ہے. ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا پائے گا. لہٰذا
اے بنو مبارک والو، تم بھی اللہ سے معافی مانگو، تم بھی اللہ سے معافی مانگو۔ ومن یکسب اسما، لیکن یاد رکھنا جو گناہ کرتا ہے نا، ایسا نہیں کہ وہ کسی اور کا، ومن یکسب اسما، اوپر ایسا لگ رہا تھا جس نے دوسرے کے ساتھ، ومن یعمل سوء، جس شخص نے برائی کی تو دوسرے کے ساتھ برائی کی تو اس سے لگ رہا تھا شاید اس نے کسی دوسرے کا نقصان کیا، ہے نا، ومن یکسب اسما، جس شخص نے گناہ کیا فإنما یکسبہ علی نفسہ، یہ گناہ کا بوجھ اس کے اپنے اوپر ہوگا، اس گناہ کا وبال اس کے اپنے اوپر ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں، خوب حکمت والے ہیں۔ چنانچہ ہم بتا رہے ہیں کہ گناہ کا وبال ہوتا ہے، تمہیں ہو سکتا ہے نہ لگے کہ میں نے فلم دیکھی ہے، میں نے جھوٹ بولا، میں نے حرام کمایا، میں نے خطا خوری کی، میں نے کسی کے ساتھ برائی کی، میں نے کسی کے ساتھ یہ وہ کیا، کسی کا دل دکھایا، تو جائے وہ اس کو نقصان ہوا، یا کسی نے میرا دل دکھایا، کسی نے میرا حق مارا، کسی نے میرے پیسے دبائے، کسی نے یہ کیا، تو یہ میرا نقصان نہیں جی، میرا نقصان نہیں کیا، اصل میں اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ وجہ یہ کہ گناہ کے اثرات ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتے، لیکن حقیقت میں گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، اور گناہ کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس گناہ کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ عالم الغیب ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ من یکسب اسما فانما یکسبہ علی نفسہ، تو اس نے اس گناہ کر کے اپنے اوپر وبال قائم کر لیا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والے، خوب حکمت والے۔ اور یاد رکھیں، چنانچہ اب یہ جو گناہ ہوا تھا یہ بشر نے کیا تھا، اور بشر نے یہ گناہ کر کے وہ کسی یہودی پر ڈال دیا، تو اب یہ کتنا بڑا گناہ، یہ ومن یکسب خطیئہ، چنانچہ جو اس نے بشر نے گناہ کر کے یہودی کے اوپر ڈالا، تو اس نے یہودی کے اوپر نہیں ڈالا، اصل میں اپنے اوپر ہی ڈالا اس نے، اور قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ دنیا میں تم اس کی وکالت کر رہے ہو، لیکن قیامت کے دن نہیں بچ سکو گے۔ ومن یکسب خطیئۃ، اب جس سے غلطی ہو گئی، او اثما، گناہ ہو گیا بڑا، اس کو اعتراف کرے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اوپر بتا دیا کہ اللہ معاف، لیکن کیا کیا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کا الزام کسی دوسرے کے ذمہ لگا دے، ثم یرمی بہ، پھر اس کو یرمی، رما یرمی، تیر پھینکنے کو کہتے ہیں، تیر پھینکا، رما یرمی، ثم یرمی بہ بریئا، یعنی اس الزام کو کسی دوسرے پہ پھینک دی، بریئا خود کو بری کرنے کے لیے، فقد احتمل، تو اس نے اٹھایا بہتانا، بہت بڑا بہتان، و اثما، اور گناہ، مبینہ، کھلا گناہ، بہت ہی بڑا گناہ اس شخص نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی۔ ایک بات، یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، ہم یہیں تک پڑھیں گے، ایک بات پیچھے ہمیں سمجھائی گئی، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم، دنیا میں اگر ہم کسی گناہگار کی وکالت کرتے ہیں، جی کسی گنہگار کی وکالت کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں فَمَن یُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، تو تم کو اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، یاد رکھیں، تمہیں اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہو، لہٰذا کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائی نے غلط کام کیا ہے تو صاف بتا دے اس نے غلط کیا، میرے جاننے والے سے غلطی ہوئی ہے، اس کی کوئی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے، جس کی غلطی ہو صاف الفاظ میں اقرار کرنا چاہیے کہ جی اس جگہ پر فلاں کی غلطی ہے، اپنی غلطی ہو تو صاف الفاظ میں اقرار کرنا چاہیے، جی میں نے غلطی کی، یہ میری غلطی ہے، اور اس کے اوپر توبہ کریں، اور سب کے سامنے غلط بات ہوئی ہے، سب کے سامنے اس غلطی کا اعتراف کریں، سب کے سامنے برائی ہوئی ہے، سب کے سامنے اس برائی کا اعتراف کریں، ظالم کو نہ چھوڑے، مجرم کو نہ چھوڑے۔ دیکھیں گنہگار کو اللہ نے کتنی، دیکھیں دو لوگ ہیں، ایک گنہگار ہے، ایک مجرم ہے، ایک گنہگار ہے، ایسے ہی لکھا ہے، ایک گنہگار ہے اور ایک مجرم ہے، گنہگار الگ ہے اور مجرم الگ ہے، ٹھیک ہے، مجرم جرم کرتا ہے، گنہگار گناہ کرتا ہے، کیا فرق ہے؟ گنہگار جو ہے وہ ایسا گناہ کرتا ہے جس کا نقصان اس کی اپنی ذات تک متعدی ہوتا ہے، لیکن جرم ایسا گناہ ہے جس کا اثر دوسروں تک جاتا ہے، تو یہ جرم ہے۔
تو اللہ رب العزت گنہگار کو تو کہتے ہیں چھوڑو، لیکن جہاں مجرم ہے، جہاں جرم ہو گیا، دوسرے کا حق مارا گیا ہے، غیبت کر دی، یہ دوسرے کی، یہ جرم ہے، اس کے اللہ سے معافی مانگے۔ بہتان لگا دی، یہ جرم ہے۔ کسی کا حق مارا، یہ جرم ہے۔ بد نظری ہوگی، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ نماز چھوٹ گئی، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سرکشی سے چھوڑی تو یہ گناہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ جب کوئی گناہ کر کے اس پہ شیر ہو گیا تو یہ گناہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے تھوڑی سی اس میں بات ہے۔ بہرحال آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، تو اس سے مضمون وہی ہے لیکن ایک دوسرا رخ ہے۔ آپ یہیں تک مکمل کیجئے۔ ماشاءاللہ میرے پاس جو کام آ رہے ہیں اس کام سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ میرے لیے دعا کریں، میرے والدین بھی ہیں، اور اچانک جانا پڑ جاتا ہے تعلیم میں کہ سبق ہونے کا پوری تیاری ہوتی ہے لیکن ہو نہیں پاتا، تو آپ حضرات سے خاص دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔